Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam for all. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام فار آل، اور آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور ایسا ٹاپک ہے کہ دنیا کے ہر شخص سے اس کا تعلق ہے، اور چونکہ اسلام ہر شخص کے لیے بہترین رہنمائی ہے تو آج کا ٹاپک آپ ضرور سٹک ٹو مدنی چینل دیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے، اور جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے ظاہری بات ہے اس سے آپ کو سامنا ہے، آپ اس کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں تو اپنی باتوں کو مینڈ کرنے کی پہلے سے نیت کر لیجئے۔ دیکھیے، جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں تو انوالو ہو کے کریں، مائنڈ فل ایکٹیویٹی کریں۔ جیسے بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مائنڈ فل ایکٹیویٹی کریں، توجہ پروگرام کی طرف رکھیں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ آپ کھانا کھانے لگے ہیں، مائنڈ فل ایٹنگ تو سائیکالوجسٹ بیان کرتے ہیں کہ کھانے کے دوران آپ کی پوری توجہ کھانے پہ رہے، اور جس وقت آپ پوری توجہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ سے کھا رہے ہیں سنت کے مطابق، جب کھانا ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے، اندر جاتا ہے، باڈی کو سگنل ملتا ہے اور اس کا الگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ موبائل فون پر ہیں تو موبائل فون پہ رہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں پوری توجہ اس کو دیں، اور اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے تو موبائل فون نہ نکالیں، اس کے ساتھ رہیں جس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس پہ توجہ دیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہو یا چل رہے ہو اور آپ اس ملاقات کے دوران موبائل فون نکال لیتے ہیں تو دوسرا بندہ بھی موبائل فون نکال لیتا ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے یہ تو مجھ پہ توجہ دے نہیں رہا، میں اس پہ توجہ کیوں دوں گا۔ سو ٹرائی ٹو ڈو تھنگز مائنڈ فلی۔ آپ چینل دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں، پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، اور یہ پہلے نیت کر لیں کہ جو سنوں گا اس پہ عمل کروں گا، کیونکہ باتیں لینڈ کر جائیں اور ایکٹیویٹ نہ ہو تو پھر تو مزہ نہیں آتا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ ٹاپک از فرینڈشپ، دوستی۔ کس کو دوست بنایا جائے؟ آج فرینڈ سرکل کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کے ہمسائے ہوں، آپ کے کزنز ہوں، آپ کے کالج فیلوز ہو، یونیورسٹی، اور پھر وہ یہ بینک دوستوں کا آپ چھوڑا ہے۔ بچپن سے ہر دور میں دوستیاں بنتی چلی گئیں، کوئی چھوٹتا رہا، کوئی آتا رہا، کوئی ایسا جو بھی تک آپ کے فون بک پہ ہیں، آپ کی بزم میں موجود ہے، آپ کے خیال میں ہے، اس کی باتیں آپ پہ امپیکٹ کرتی ہیں، اور پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوست سائے اور آئینے کی طرح ہونا چاہیے، سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دوست ایسا ہو کہ جب آپ کو مشکل میں دیکھے تو کہے کہ میں اس کا دوست ہوں، اور جب آپ کو وہ جیتتے ہوئے دیکھے، آپ کو وننگ میں دیکھے تو یہ کہے یہ میرا دوست ہے، یعنی آپ پر ناز کرے۔ اور دوستی کی بہت سی باتیں بیان کی گئی۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہوں گے مفتی شفیق صاحب، ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کی بہت بڑی ایک رونق ہے، اور ساتھ ہمارے پروگرام دارالفتہ اہل سنت کو ہوسٹ کرتے ہیں، بہت سے پروگرامز میں آتے ہیں الحمدللہ، اور دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے دارالفتہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شرعی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ اس فیلڈ کے ایمیننٹ اسکالرز یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ آنے والے سائلین کو شرعی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ کراچی کے دارالفتہ کے ہمارے مفتی صاحب انچارج بھی ہیں، وہاں پر بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں اور ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں، دوست کی کچھ مثالیں، کچھ رویے بیان کیے گئے دوست کے۔ نمبر 1 تو کہا گیا ہے کہ دوست وہ ہو جو آپ کے صرف حال نہیں، پریزنٹ نہیں، بلکہ فیوچر کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ وقتی طور پہ دوست تو وہ بن گیا، لیکن فیوچر کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہے، تو ایسا دوست نہ ہو بلکہ وہ آپ کے فیوچر کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ عام طور پہ کریز ہوتا ہے دوستی کا، اور جوانی کے اندر تو دوستی کے پیچھے انسان بالکل اپنا دماغ بھی کھو بیٹھتا ہے، یوں سمجھیے۔ یعنی تحقیقات کے مطابق نشے میں پڑنے والے لوگ اور ون ویلنگ جیسی حرکتیں کرنے والے لوگ صرف اور صرف اس لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اپنے دوستوں کو منہ کیسے دکھائیں گے، یعنی اپنے دوستوں کے درمیان رہیں گے کیسے اگر یہ کام نہیں کریں گے۔ یعنی دوست وہ بنائیں جو آپ کو مستقبل میں فائدہ دیتا ہو۔ پھر یہ کہا کہ جس کا ساتھ آپ کی صحت
بالخصوص نفسیاتی صحت کے لیے اچھا ہو، یعنی اس کی موجودگی آپ کو تازہ کر دے، آپ کو تھکا نہ دے بلکہ آپ کو فریش کر دے، اور آپ اس کی موجودگی کے اندر ایک دفعہ ریچارج ہو جائے۔ پھر یہ کہا کہ دوست وہ ہو جو برے حالات کے اندر آپ سے ملنا کم نہ کرے، نہ ملنا چھوڑ دے، بلکہ آپ کے ساتھ مل کے برے حالات کی پلاننگ کرے، کس طریقے سے ہم نے اس حالات سے باہر نکلنا۔ There is always a light at the end of the tunnel۔ جتنے مرضی برے حالات آ جائیں، اگر یقین کریں ساتھ والا بہتر ہے نا، بہترین ہو جاتا ہے کام۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ رستے کی دشواریاں میٹر نہیں کرتی، ساتھ کون ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ ساتھ کوئی ساتھ دینے والا ہو تو دشواریاں آسانیوں میں بدلتی ہیں۔ پھر کہا کہ وہ بندہ دوست ہو جو آپ کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرے، آپ کے اصولوں کے رسپیکٹ کرے، جو آپ کے اصول ہیں زندگی کے اس کو توڑے نا۔ آپ کیا چیز کھاتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، اور کیا آپ کی زندگی بورڈ، کون سا ٹائم آپ کا پڑھنے کا ہے، اس ٹائم پر وہ آ گیا کہہ رہا ہے چلو جی اٹھو باہر چلو، آپ کا پڑھنے کا ٹائم ہے اور آپ اس ٹائم پہ آؤٹنگ نہیں کرتے، اس کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے نا کہ دس از دا ٹائم فار اسٹڈی، آپ کے اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہ ہونے دے۔ اور ایسا دوست جو جسمانی طور پہ اگر غیر موجود ہے، اس کی غیر موجودگی فیل ہی نہ ہو، وہ ہر وقت ہی ساتھ ہے آپ کے، کیونکہ اس کا آپ کی ذات پہ ایسا اثر ہے، اس کا ایسا امپیکٹ ہے کہ ہر وقت ہی آپ کے ساتھ۔ ریمبر یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ، آپ کا جو نیٹ ورک ہے نا وہ آپ کی دولت ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ مفتی صاحب کچھ کلام میں نے کیا شروع میں دوستی کے حوالے سے، آپ نے کلام سنا، کچھ آپ ارشاد فرمائیے دوستی کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا ہمیں گائیڈ کرتا ہے؟ واٹ از دا امپورٹینس آف فرینڈشپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ تمہیدی گفتگو میں کافی سارے یہ پوائنٹ بیان کیے ہیں۔ دیکھیں دوست، یہ تو ہر آدمی کی طبیعت بھی چاہتی ہے کہ وہ کسی کو دوست بنائے، اور ایک قلبی طور پر میلان رہتا ہے۔ اور یہ دوستی والے جو معاملات ہیں جس کو بالخصوص ہم دینی بنیاد اگر ہم اس کی ذکر کریں، کیونکہ جب آدمی کسی کا دوست بن جاتا ہے تو اب کہا جاتا ہے نا کہ آدھا یہ خود بول رہا ہے، آدھا کوئی اور اس کے پیچھے بول رہا ہے، اور گھر والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے بولی آ رہی ہے، یہ کیا ڈیمانڈ آ رہی ہے، یہ کیا ڈیمانڈ آئی ہے، کہاں سے یہ آئی ہے، وہ سب کچھ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کی بولی بھی آپ نے وہی بولنی ہے جو دوست والی بولی ہے، اور آپ نے ہر چیز کے اندر اس کو اپنے اوپر ایک طرح کا سوار رکھنا ہے یا سوار کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے دین نے بالکل اس کو واضح کر کے یہ بیان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا، اللہ دوست کے دین پر ہوتا۔ ویری ہیوی، اٹس ویری ہیوی۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو ہر ایک آدمی یہ دیکھے کہ وہ دوست بنا کس کو رہا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر، ایسے واقعات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جب دعوت اسلام پیش کی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، تو اس وقت ایک شخص نے ایمان جو ہے وہ لے آیا اور سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ اپنے دوستوں میں گیا تو اس کے دوستوں نے اس کو آہر دلائی اور فلان یہ ہوا، یہ کیا، وہ کیا، تو وہ دوبارہ پھر گیا معاذ اللہ، یعنی اسلام سے ہی پھر گیا۔ اتنی بڑی جو توفیق ملی تھی وہ اسلام سے ہی پھر گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ اس دن کیا وہ شخص کہے گا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں اس کو دوست نہ بناتا۔ ظاہر اس کی وجہ سے یہ جو ایمان کی دولت تھی وہ اس سے چلی گئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے کو دوست بناتا ہے کہ جس کے نظر میں دینی طور پر دینی معاملات کی اہمیت نہیں ہے، تو ایک دن یہ دیکھے گا خود بھی اس کے اوپر یہی اثر چڑھا ہوا۔ آدمی جس صحبت میں رہتا ہے نا، اثر آ ہی جاتا ہے، جو بھی ہے، اچھی میں آئے گا تو اچھا اثر آئے گا، برائی میں جائے گا تو برے۔ مطلب آپ کی بات اتنی زبردست ہے یہ کہ انسان کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، اور یہ نا دوستی کا ایک ایسپیکٹ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک کام ہے کہ ہم مطلب پریچنگ کی ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں لوگوں کے مزاج کو بدلیں، لوگوں کے کلچر کو، ان کے سوچنے کے انداز کو بدلیں، پھر وہ چیزیں بدلتی ہیں تو وہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ایکشن بھی پرفارم ہوتا ہے نا، پھر کہ اب اس کی عمل بدلتا ہے۔ اس میں عام طور پہ دیکھا گیا کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا
انسان کی زندگی میں چینج لانا آسان نہیں ہے. عام طور پہ 40 سال سے جو عادتیں پڑی ہوتی ہیں نا، 40 سال بعد وہی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. سوچیں پکی ہو گئی، ماضی کے واقعات اتنے ریپیٹ ہوتے ہیں کہ وہی سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مستقبل کے خواب بھی وہی ہیں، یعنی نہیں ہو رہا ہوتا. اب یہاں پر باقاعدہ یہ تحقیقات ہوئی کہ 40 سال کے بعد انسان اپنے آپ سے وعدے کرتا ہے اور توڑتا ہے. اور جب انسان یہ کام کرتا ہے نا کہ اپنے آپ سے وعدہ کر کے اسے توڑا، اس کی شخصیت کا شرازہ بکھر جاتا ہے. مثال کے طور پہ بیان ہوا، بیان میں اس نے سنا، بیان کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ اسے نیت کی نمازیں پڑھے گا. اب وہ نماز نہیں پڑھ پایا، یا اس نے کہا میں درود پاک پڑھوں گا، فلاں برائی کو چھوڑ دوں گا، اور وہ یہ کام نہیں کر پایا. اس کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور ہر دفعہ وہ ٹوٹتا ہے، اور پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ اب وہ دوبارہ سے ریپیئر ہی نہیں ہوتا. اب وہ کیا کرتا ہے، اچھی جگہ کو بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے، کب کب ہو رہا ہے. اس کے لیے بڑی پیاری بات بیان کی گئی کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں نا، اتنی کوشش نہ کریں. آپ تھک گئے اور تھک جائیں، آپ ایسا کریں جو بننا چاہتے ہیں. جو لوگ پہلے وہ کام کر رہے ہیں، چپ کر کے صحبت میں بیٹھ جائیں. چینج ہونے کا بھی آپ ارادہ نہ کریں، آپ بس صحبت میں بیٹھ جائیں. کسی طریقے سے اپنے آپ کو یہ منا لیں کہ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے. بس جب آپ وہاں جا کے وقت گزارتے ہیں نا، تو وہی والی آپ کی بات کہ وہ فوٹو کاپی ہوتی ہے، ڈٹو کاپی ہوتی ہے. اور یہ تنہائی کی ملاقاتیں ہیں، یعنی یہ ظاہری بات ہے، دوست کا تو بیٹھ کے کوئی بیان تو نہیں سن رہے ہوتے نا، اس کے بعد اکیلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہا ہوتا ہے. اور رات کے اندھیرے میں یقین کریں مصعب، کسی اچھے دوست کی کوئی بات یا کسی اچھی کتاب میں لکھی ہوئی کوئی لائن سینہ اندر گھس کے پینیٹریٹ کر جاتی. تو سمپل سی بات میرے سامنے لکھی ہے کہ اگر 4 نمازی آپ کے دوست ہوں گے نا، تو انشاءاللہ 5ویں نمازی آپ ہوں. اور اگر 4 درود السلام پڑھنے والے آپ کے دوست ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کی زبان سے بھی درود السلام کی صدائیں آئیں گی. اور اگر 4 شرابی کسی کے دوست ہیں نا، تو وہ خود شراب پیے نہ پیے، بدنام تو ہو جائے گا نا کہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. بالکل. اس کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ برے ہم نشینوں سے بچو، یعنی برے نام سے بھی بچو، کہ جو کانوں کو برے لگتے ہیں، کہ جس کے بارے میں بندہ سن کر تو اپنا اٹھنا بیٹھنا اگر نارمل انداز بھی ہے، یعنی دوستی نہیں بھی ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو یہ انہی کی طرح منسوب ہوگا. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر ہم دینداری کے اعتبار سے دیکھیں نا، ایک عالم ہے، ایک کوئی قاری صاحب ہیں، مبلغ ہیں، کچھ اور منصب ہے، دینی منصب، تو اب ان کے تقاضے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بھلے ان کا وہ کوئی گہرے تعلق دوستی والا نہیں ہے یا کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مربت کے خلاف ہوتی ہیں. اور یہ ایسوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں کہ جو ایسے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی برا نام ان پر آئے گا. تو برے ہم نشین سے یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہمیں منع فرمایا حدیث پاک میں واضح طور پر کہ ایسا کوئی بھی ہم برے ہم نشین نہ بنایا جائے. دیکھیں اب ایک بندہ شریف ہے، محلے کا شریف آدمی، وہ واپس جاتے جاتے وہ ایک بیٹھک ہے جہاں پر کوئی برا کام ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ، بالفرض تھوڑی دیر کے لیے. لیکن جو اجنبی گزر رہا ہے وہ تو یہ کہے گا نا دیکھو کون کھڑے ہوئے سارے، حالانکہ وہ برا نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ سب میں آ گیا. اور اسی طرح سے آپ مثال لیں کہ مسجد کے اندر ڈھیر سارے لوگ بیٹھ کے کوئی بیان سن رہے ہیں، تدریس کا کوئی درس کا موقع ہے، اور وہاں کوئی محلے کا بدماش جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب وہ اب ایسے ہی بیٹھ گئے، اب وہ باہر تو گزر گیا کتنے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ تھوڑی سی سنگت بھی ہے اس پہ ایک چیز آ جاتی ہے نا. لیکن اس کا فائدہ دینی بھی ہے نا. اگر بلکہ یہ جو بات آپ نے کی نا، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی، وہ ایک حدیث پاک ہے نا جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، سیر کرتے ہیں سیاحت کے لیے، سیاحت والے، اور وہ جو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بندے ذکر کر رہے تھے، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے کچھ مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، دوزخ سے مانگ رہے تھے، تو اللہ ان کو گواہ بنا کے کہتا ہے میں نے سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا. تو فرشتے وہاں یہی بات کرتے ہیں، یا اللہ سارے تو آئے تھے ذکر کے لیے، ایک نہیں آیا تھا، اس کا ارادہ ہی کچھ اور تھا، جاتے ہوئے اس نے دیکھا بیٹھے ہوئے، بیٹھ گیا ان کے ساتھ. تو فرمایا ان خوش نصیبوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہے گا، وہ بھی خوش نصیب بن گیا. تو آدمی یہ چیز دیکھیں کہ جب تھوڑی سی ایسوں کی صحبت ملی اور ان کی دوستی ملی، یعنی ان کی معیت ملی، اور اس وجہ سے اس پر اتنا کرم ہو جاتا ہے، تو جو واقعی ان کی دوستیوں میں آ جائے اور انہی کے ساتھ ہی اپنے ایسے تعلقات وہ رکھے، تو انشاءاللہ دینی طور پر یہ بہت فوائد ملے. سیکھنا بھی ہے، اور کرم کا تو ایک الگ سے چیپٹر ہے، ڈبل ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی نا، اب دوستی کے حوالے سے نا بیسک جو ہمیں ترغیب بات ارشاد فرمائی نا کہ دوستی کی کچھ معیار آپ نے بیان کیے، ظاہر ہے اپنے ٹائمنگ کے حوالے سے، دیگر اور چیزوں کے حوالے سے.
یہ تو اپنی جگہ یہ بھی بالکل ایک دوست کس کو بنانا چاہیے. دوسری جو ہمیں دین اسلام نے بنیاد بتائی نا دوستی کی، تو اس میں ہمیں نیکی، تقوی، پرہیزگاری یہ بہت زیادہ بیان فرمائی گئی. فرمایا گیا قیامت والے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کو دشمن ہو جائیں الا المتقین، مگر جن کی بنیادی دوستی کی آپس میں نیکی اور تقوی پرہیز والی معاملات میں تھی تو وہ دشمن نہیں ہو، بلکہ وہ قیامت کے دن بھی اپنی اس دوستی کا حق نبھائیں گے. یعنی اللہ ان کو وہ قیامت کے دن بھی ایسی معیت وہ عطا فرمائے گا کہ وہ ان کی بخشش کا ذریعہ. یہ مصعب نے قرآن پاک کی آیت، یہ قرآن پاک ہے. قیامت کے دن وہ بعض کے لیے دشمنی ہو جائے گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ دوستی میں رہ کر وہ کئی طرح کی شریعت مطہرہ کی حدیں کراس کرتے ہیں. کیونکہ نارمل آدمی کئی عام جگہ پہ تو وہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن جب دوستوں کے وہ جال میں آتا ہے نا تو ایک اپنائیت میں یوں آتا ہے کہ یہاں کا ہمارا عیب نہ باہر جانے والا ہے نہ کچھ اور ہمیں باہر سے نقصان. تو اس میں بعض کا تو ٹھیک ہے وہ اپنے دین یا دنیاوی اعتبار سے کچھ فوائد ہوں، لیکن بکثرت ایسا ہوتا بھی ہے کم علمی کی وجہ سے کہ وہ شریعت کی حدیں کراس کرتے ہیں. اب جب یہ حدیں کراس کرتے ہیں، نافرمانی والے کام کرتے ہیں، تو یہ تو دوستی شرعاً اس کی کیا پذیرائی کی جائے گی؟ یہ تو پسندیدہ کیا، تو یہ تو شریعت اس کو منع کرتی ہے، ایسی دوستیوں سے، ایسے تعلقات سے منع کرتی. تو ہمیں تقوی کی، نیکی والے کاموں کی، کہ ایسے کو ہم نشین بناؤ کہ جب تم بھول جاؤ وہ تمہیں یاد کرائے، وہ تمہیں نصیحت کرائے. ہم اپنے بزرگوں کے ایسے واقعات پڑھتے ہیں تو وہ کس کو اپنے ساتھی رکھتے تھے، کس کی رفاقت وہ پسند کرتے تھے. اس میں بیسک یہی ہوتا تھا کہ یہ میری کوئی بری چیز ہے تو یہ مجھے اس کا یاد کروائے گا، کہیں مجھے غفلت ہوئی ہے تو یہ مجھے جگا دے گا. تو اس لیے اپنی دوستی کا معیار سب سے پہلے چیک کریں. ہم نے آج کے اس معاشرے میں ایسے کئی لوگ دیکھے کہ جو کہتے ہیں نہیں میرا اس سے صرف تعلق اس حد تک ہے، لیکن دین اسلام نے سبحان اللہ، اللہ کے احکامات میں اتنی حکمتیں ہیں. کفار کے ساتھ آدمی بالفرض بزنس کرتا ہے، ایک ہے معاملات، آپ نے تعلقات ایسے رکھے ہوئے کہ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو غیر مسلم اصلی، کافر اصلی، آپ اس کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان سے چیزیں خریدی بھی ہیں، بیچی بھی ہیں، اور قرض بھی لیا ہے، یہاں تک کہ بھی روایات ہے کہ وہ ثبوت ملتے ہیں ہمیں. اب یہ تو ہے ایک معاملات. پھر اس سے آگے تعلق آ جاتا ہے دوستی کا، جو چیزیں مودت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. فرینک ہو گیا، تھوڑا سا بات چیت ہو گئی، کوئی رشتہ بڑھ گیا. اب یہ دوستی ہے نا، تو اس کے پھر کچھ اور لوازمات ساتھ آتے ہیں کہ بھئی آج پہلے تو تھا خرید و فروخت، اب ہوٹلنگ بھی ہو رہی ہے، اب ان کیا کچھ ہے تو وہ آ رہا ہے، اور ان کیا کچھ ہے تو یہ جا رہا ہے، تقریبات میں آنا جانا. تو یہ ایک گل مل گیا. اب یہ شریعت کو پسند نہیں. یعنی جہاں شریعت ہی ہمیں ہماری حدیں ایک بیان کر دیتی ہے کہ کہاں آپ نے صرف معاملات کی حد تک رہنا ہے، کہاں آپ نے دوستیوں والے تعلقات کی طرف بڑھنا ہے. تو ان میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. یعنی دوست بنانے میں سب سے پہلے میں تمامی ناظرین سے یہی کہوں گا، اپنی بنیاد کو ضرور دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. ہم نے کسی بھی ایسے کے ساتھ دوستی والا معاملہ نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین میں ہمیں ذاتی طور پر کوئی نقصان پہنچے. اچھا، پہلے کے دوستی کے تصور یہ آج بھی دوست لوگ تو بناتے ہیں، لیکن اب سوشل میڈیا ہے، اب ہر ایک دوسرے کے پیج کو لائک کرے گا. یہ بھی تو ایک دوستی کا تعلق ہے نا، ایک تعلقات بڑھ رہے ہیں. یعنی جس کی باتیں آپ پر اثر کریں، جس کی آپ چیزیں سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس پر ہیں. اب اگر آپ نے ایسوں سے ہی یہ معاملات کیے کہ جن کی وجہ سے آپ کو دینی نقصان پہنچ رہا ہے، کہاں آپ کو شریعت اجازت دے گی؟ ہرگز بالکل اس کی اجازت نہیں ہوگی. روایت میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ یہ دین کا علم بھی ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم دین کس سے لوگے یہ بھی دیکھو. دین کس سے لوگے کہ وہ جس کی تم باتیں سننے کی عادی ہو رہے ہو سکتا ہے وہ کیا سے کیا ملا کر تمہیں گول گل پہ را دے اور تم اپنے دین کے اندر بھی وساوس میں پڑ جائے. وہ ہمارے تھے نا ایک بزرگ تابعی بزرگ تھے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی، بڑے عالم تھے، تابعی بزرگ تھے. تو کسی نے ان سے کہا نا کہ دو بندے آئے ہم سے قرآن کی ایک آیت سن لیں، قرآن کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے تم سے نہیں سنی،
اچھا وہ چلے گئے تو آپ کے مریدوں نے کہا حضرت جی وہ تو قرآن کہہ رہے تھے آپ سن لیتے. فرمایا تم نہیں جانتے کہ ان کا تعلق اس سے ہو چکا ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو تقدیر کے انکار کرنے والے سے میں قرآن کیوں سنوں؟ کیونکہ اس کے جب عقیدے میں ایک خلل واقع ہو چکا ہے تو اب وہ نام قرآن کا لے گا لیکن مجھے پلا کچھ اور جائے. اچھا وہ بہت بڑے عالم تھے, ان پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا. کوئی عالم کسی کے ایسے سنے گا تو ایسے تھوڑی اثر, ان کو دلیل پتہ ہے. لیکن انہوں نے میرے اور آپ جیسوں کے لیے یہ تعلیم فرما دی ہے, یہ تربیت فرما دی ہے کہ ہم نے ایسوں کے ساتھ نہ تو ایسا کوئی تعلق رکھنا نہ اس کی کوئی بات سننی. جی بس آپ نے جو بات کی نا ابھی میں اس میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے چینی, ایک چیز ہے زہر. اگر چینی ڈال دیں گے چائے میں تو ٹھیک ہے پئیں گے مزیدار لگے گی, اور اگر زہر ڈال دیں گے تو بندہ مر جائے گا. اب یہ نارمل ہے, اس دنیا میں چینی بھی ہے زہر بھی ہے, یعنی چینی سے مراد اچھی چیزیں بھی ہے, زہر سے مراد بری چیزیں بھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر چینی وہ دشمن ڈال رہا ہے کچھ نہیں ہوگا, اور اگر زہر دوست ڈال دے گا بندہ پھر ہی مر جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈال رہا ہے اسے نہ دیکھیں, جو چیز ڈل رہی ہے وہ دیکھنے والی وہ دیکھیں. اور سب سے خطرہ یہ ہے کہ جو آپ کو شو چینی کر رہا ہے ڈال زہر رہا ہے, زہر سب سے بڑا خطرہ یہ. خطرہ یہ. اور it means that you need to stand guard on your brain. آپ کو اپنے دماغ پہ پہرے دار بن کے بیٹھنا ہے کہ کون گزر رہا ہے. کبھی کبھار دوست بھی بہت بڑا زہر ڈال کے جا سکتا ہے نا, جیسے ہم نے فرمایا کہ اوپر سے مسکرا رہا ہے اور نیچے اسے چھری رکھی ہوئی ہے. اب یہ اس کے تقاضے ہوتے ہیں, اس کے کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ جب تک وہ دوست تھا تب تک تو آپ نے اس سے شیئرنگ کی نا, ظاہری بات ہے آپ نے شیئر کرنے کے لیے کوئی بندہ تو چاہیے. ایک ریسرچ میں نے پڑھی, اس کے اندر لکھا تھا کہ انسان نے شیئرنگ کرنی ہے, اپنے حالات بتانے ہیں, شیئر کرنا ہی کرنا ہے. اب پہلے جتنے 10 سے 12 لوگ کسی کی زندگی میں ہوتے تھے جن کے ساتھ وہ اپنے معاملات شیئر کرتا تھا, اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اعتبار اٹھ گیا ہے, یہ 2 رہ گئے ہیں صرف, باقی 10 کون کھا گیا؟ سوشل میڈیا کھا گیا. اس پہ فرینڈ شپ جو ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے, جبکہ وقت نہ پتہ ہے کہ جو فرینڈ بنا رہے ہیں اس کی جینڈر کا بھی نہیں پتا کہ وہ مرد ہے کہ عورت. جو بھی پریڈکٹ کر رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں وہ نہیں پتا. اور اس کے بعد ون سائیڈڈ قسم کا ریلیشن ہے جس میں ٹینشن زیادہ ہے. یعنی فرینڈ سرکل آپ کا ورچوئل بن گیا. ورچوئل سے مراد ان لوگوں سے آپ ملے نہیں ہوئے لیکن آپ ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کی فیڈ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی طبیعت پہ اس کا اثر ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ بات بڑی وہ کہا جاتی ہے کہ اگر چوہے کو یہ پتہ ہوتا کہ چوہے دانی پہ جو روٹی یا پنیر لگا ہوا ہے وہ فری نہیں ہے تو وہ کبھی نہ مرتا. اس نے سمجھا کہ وہ فری ہے اور وہ گیا اور اس کو پکڑا گیا. فری کوئی چیز نہیں ہوتی. اب جس وقت آپ نے سوشل میڈیا کو سائن ان کیا آپ سمجھے فری ہے, لیکن جب آپ نے اپنی نظریں اٹھائی تو آپ اس کے قیدی بن چکے ہوئے تھے. اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. پوری نوجوان نسل اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, نظریں جھکی ہوئی ہیں, سامنے ابو بیٹھا ہے, ٹیچر بیٹھا ہے, دوست بیٹھا ہے, نظر نہیں آ رہا. یعنی آپ کے قریب بیٹھا ہوا بندہ آپ سے سینکڑوں میل دور ہے, جبکہ وہ بندہ جو آپ کے ملک کا بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے, وہ آپ کے بہت قریب ہوا ہوا ہے. مصعب ایک چیز ہے کہ نا فرینڈ شپ کے اندر معیار جو ہے نا اس وقت, وہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے معیار یہ ہے کہ جی اس کے پاس نوٹس صحیح ہیں, نوٹس اچھے ہیں تو میں اس کو دوست بنا لوں. یا ایک بہت بڑا معیار وہ دولت ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کے ساتھ دوستی کی جائے, اور اس بندے کے دوست بھی زیادہ ہیں, اور وہ اس فرینڈ سرکل میں منوپلی بھی اس کی ہے, اس کی سنی جا رہی ہے, وہ حرکتیں جو بھی کروا رہا ہے, جس ڈیرے پہ لے کے جا رہا ہے, جو بھی بیٹھ کے مشغولیت ہے وہ چل رہی ہے. اب معیار جو ہے کہ ایٹ دا کور کیا ہونی چاہیے, کہ معیار کیا رکھا جائے. بہت سی روایات میں حدیث میں آتا ہے کہ رضا ہو, دشمنی ہو, یعنی کس وجہ سے ہم کسی کو دوست بنائے. دیکھیں جو بیسک چیز ہے نا, ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے تعلق اپنا بڑھاتا ہے دنیاوی کسی فائدے کی وجہ سے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ کسی کے پاس اچھے نوٹس تیار ہوئے ہیں, ہم سے تعلق ہے, اس پہ کوئی اتنی وہ گہری دوستی والا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ کسی نے ایک تعلیمی کوئی یہ تعلق رکھا ہے اور اپنی نوٹس وغیرہ رکھے ہیں, ان سے پڑھا, اپنے ایگزام دیے, پیپر دیے, اور یہ تعلق یہاں تک ہی رہتا ہے, اس سے کچھ نہیں. دوسرے جو ایک گہرے تعلق ہوتے ہیں نا, ان کی پھر وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ وہ کس وجہ سے ہے. اگر تو مال کی محبت کی وجہ سے ہے تو یہ دوستی اچھی نہیں ہے. اگر کسی اور چیز کا کوئی طمع لالچ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو بھی یہ دوستی اچھی نہیں, کیونکہ جب آدمی کسی کا مال کھاتا ہے نا پھر اس کی نظریں جھکتی ہیں. پھر جب نگاہ اور نظر اس کی جھکے گی اور جو کچھ اس نے کہنا ہے یہ مانے گا,
اور وہ کروا لے گا ایسے تو ہمارا یہ معیار ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح طور پر آئیں کہ اب کسی سے اگر دوستی کا کوئی تعلق ہے بھی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے, کہ یہ ایک مسلمان بھائی ہے, میرا اس کے ساتھ تعلق پڑ رہا ہے. ہاں میرا اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے, اگر وہ سامنے والا ایسا ہے کہ آپ کو عقائد میں مضبوطی ہے, اعمال میں مضبوطی ہے, دین اسلام پر استقامت مل رہی, اس کی وجہ سے فابیہ بہت اچھی, اور یہ بھی محبت الہی اور رضا الہی کے لیے یہ دوستی کہلائے گی. یہ کوئی اپنا ذاتی ایسا نفع نہیں ہے, تو نفع ہی ہے لیکن ذاتی وہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی دنیاوی طور پر کوئی ایسا نہیں. دینی لالچ ہے, دینی طمع ہونا چاہیے. دینی لالچ جہاں بھی ہو, جس کی صحبت یا جس کی دوستی کی وجہ سے آپ کے دینی طور پر معیار اچھے ہوتے ہیں اور آپ کو فائدہ ملتا ہے, اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, اس کی دوستی رکھنی چاہیے. تو ہمیں معیار یہ دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے, فرمایا گیا کہ جن پر نبی بھی رش کریں گے, حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے, وہ آنے والے نبی نہیں ہوں گے. شہید بھی رش کریں گے, بڑے بڑے لوگ ان پر رش کریں گے کہ یار ان کے اتنے بڑے مقام, کیونکہ وہ ایسے ممبروں پر ہوں گے. تو پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے, کون نبی ہے, نہیں نبی نہیں ہے, شہید ہے نہیں شہید نہیں, لیکن سارے رش کریں گے. کیوں؟ کہا کہ ان کا آپس کا تعلق ہی صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا, اللہ کی رضا کے لیے ان کا تعلق ہے. ہم نے حدیثوں میں کیا نہیں پڑھا کہ کہیں دینا ہے تو بھی رضا الہی کے لیے دیں, کہیں منع کرنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. جی ہاں, منع آتا یہ سب اس میں یہ چیزیں ہمیں رکھنی چاہیے. دوستی اور دشمنی دونوں اللہ کی رضا, دونوں کہیں سے ہماری دشمنی ہے تو وہ بھی وہاں پہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ معیار ہمیں بیسک رکھنا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا نا کہ ایک صحابی نے سوال کیا قیامت کب آنی, فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ تو کثرت سے کوئی نمازیں نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, ایسا میرے پاس تو کچھ نہیں کثرت سے, لیکن یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو ہم نے کتنا خوبصورت فرمایا, جس سے پیار کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت انس فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی ملی اس فرمان پر, کیونکہ ہماری محبتوں کا مرکز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور لیکن آگے بھی آپ نے ایک بات جو فرمایا کہ ابو بکر صدیق جیسے میرے عمل نہیں ہے, عمر فاروق جیسے نہیں ہے, لیکن ان سے میری محبت ہے. یہ محبت ہی مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے گی. جو دوستی کے نام پہ ہماری محبتیں کہیں اور چلی جاتی ہیں, ان محبتوں کا قبلہ درست کریں. یہ پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, آپ کے اہل بیت اطہار, اور ایسے لوگوں سے یہ محبت ہو کہ جو آپ کا یہ دینی طور پر تعلق مضبوط کر. یعنی بڑی پیاری بات یہاں پر ایک جو میں نے آپ سے سیس کی, وہ یہ کہ ہمارے فرینڈس کی اگر لسٹ دیکھی جائے, فرینڈ سرکل کی پوری لسٹ بنی ہوتی ہے. آج کل تو واٹس ایپ گروپ بھی آئے ہوئے ہیں, فیس بک پر بھی گروپ بنے ہوتے ہیں, اور ہر جگہ کے اوپر فرینڈس کی کثرت ہے. یعنی یہ سارے دوست مدنی چینل کے ناظرین وہ ہیں جو قبر تک ہمارے ساتھ ہیں. کوئی تو ایسا دوست بنا لیں جو قبر کے اندر بھی ہمارے ساتھ آ جائے. یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ اتر کے تو کوئی نہیں آئے گا, لیکن وہ ایک ایسی چیز ہو جس کو ہم نے دنیا میں محبت کی ہو کہ وہ قبر میں ہمارا ساتھ دے, جہاں پہ سکی ماں ایک دیا بھی نہیں رکھے گی, نہ کفن میں کوئی جیب ہوگی, نہ وہاں پر کوئی آسائش کے سامان ہوں گے, نہ وہ وارڈروب ہوگی, نہ وہاں پہ گاڑی کا گیراج ہوگا, بلکہ وہاں پر یہی چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی کہ اس اندھیری قبر میں روشنی ہو. اور قرآن مجید کے ساتھ اگر ہم نے دوستی کی ہوگی, قرآن مجید کو پڑھا ہوگا, قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا ہوگا, قرآن مجید کے ساتھ بانڈ ہمارا مضبوط ہوگا, تو کئی روایات آتی ہیں. سورہ ملک شریف جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے. اور اسی طریقے سے سنتوں سے محبت کریں گے تو یہ سنت کا چراغ قبر میں روشنی کا سبب بنے گا. اور ایسے دوست اگر ہم رکھیں گے جو کہ ہمارے جانے کے بعد ایصال ثواب کرنے والے ہوں گے, اور وہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں بھولیں گے نہیں, تو ظاہری بات ہے ان کی دوستی قبر میں بھی ہمیں کام آئے گی. کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو کہ دوست ہے یہ کیا جانے کے بعد کیا یاد کرے گا, ہماری دوستی کی کیا چیز یاد آئے گی. اور عام طور پر صاحب ایک انسان جو فوت ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جی میرے بچے میرے لیے ایصال ثواب کریں گے. یعنی وہ بچے جو اس کے کہنے پر نمازیں نہیں پڑھ رہے وہ ایصال ثواب کریں گے, وہ رشتہ دار ایصال ثواب کریں گے جن پہ وہ آسر لگا کے بیٹھا ہے, جن کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی, اور وہ بہن بھائی ایصال ثواب کریں گے جو عیدوں میں ملتے ہیں اب ہر ایک بندہ اپنے بکھیڑوں میں, اور جناب وہ دوست ایصال ثواب کریں گے جو سنت رکھتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں نا تو وہ مذاق اڑاتے ہیں, ایسوں سے امیدیں رکھ رہا ہے وہ.
اللہ کرے وہ بات ہو جائے اور بعد میں جائے، خود سے میرا خیال ہے سیٹ سوٹ کر دینا چاہیے. مجھے ایک بات یاد آئی آپ کے بات کرنے پر. واقعی ایک شخص میرے پاس آیا, اس نے بتایا کہ میرے پاس یہ کچھ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو ہمیں شریعت جو ایک وصیت کا ایک تصور دیتی ہے وہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ بھئی شریعت آپ کو اپنے مال میں 1/3 کے اندر اختیار دیتی ہے, آپ وصیت کرو, اور اچھی بات ہے نیکی کے کاموں میں وصیت, آپ نیک کاموں میں خرچ کرنے کی وصیت. کہتے ہی 1/3 تو زیادہ ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کو شریعت کی طرف سے اختیار ہے کہ اتنی لمٹ آپ کر سکتے ہو. آپ کوئی 10واں حصہ لے لیں, 10% کر لیں آپ, ٹھیک ہے. کہہ رہے یہ ٹھیک ہے, میں مطلب بل پر میرے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہے تو میں اس کا 10واں بل میں کر جاتا ہوں, وصیت کر دیتا ہوں. میں نے ایک بات کی, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں حاجی صاحب, آپ خود کیوں نہیں کر دیتے یہ خرچ اپنے سامنے؟ ابھی آپ کے مال ہے, آپ کی اپنی پاس یہ ہے, خود خرچ کرو, اپنے لیے دیکھو اس کو, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو کہ میں نے یہ کام کر لیا. بولے نہیں میں وصیت کر جاتا ہوں, یہ وہ. میرے کو ایک بات کلک ہوئی, میں نے بول دی ان کو, میں نے کہا دیکھیں آپ کا کمایا وہ مال آپ کے ہاتھ میں, ابھی آپ میں ہمت نہیں ہے یہ نکال دیں, اتنا میں نکال دوں, تو آپ کیا امید رکھتے ہیں بعد میں وہ نکال دیں گے؟ جن کے پاس آ جائے گا اور پھر ٹکڑے حصے ہو کر ان کے پاس آئے گا, تو کیا آپ کیا امید رکھیں؟ یعنی ایک چوٹ کرنے کے لیے کہا. اگر کوئی وصیت کر بھی جاتا ہے ظاہر ہے کہ ورثہ پر لازم ہوگا. وصیت کے احکامات تو ایسے ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے جو اگر میت پہ اگر قرضے ہیں, میت کے اپنے کفن دفن کے اخراجات ہیں اور قرضے ہیں, اس کے بعد وراثت سے پہلے وصیت اگر ہے تو وہ وصیت کو پہلے نکالا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ بانٹ لیں اور وصیت بھول جائے کسی کی. تو یہ چوٹ کرنے کے لیے میں نے ان کو ایسے ہی کہا کہ یار آپ نے اپنا ہی کمایا ہوا ہے تو اپنے ہاتھوں سے لگا کے جائیں تاکہ آپ زندگی میں دیکھ بھی سکیں کہ میں نے. اچھا ان کا وہ جو 10% تھا نا, جو اتنا ایک شیئر تھا, تو اس میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کھڑا ہو سکتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نارمل ہو جانی تھی بات, اس میں وہ بہت کچھ کھڑا کر سکتے تھے, اور کیا بھی ہوگا, دیتے بھی ہوں گے اللہ کی راہ میں. لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بعض ایسی چیزیں کہ جو ہمیں امید ہے نا کہ ہمارے بعد یہ کر دے گا, ہمارے بعد یہ کر دے گا. ارے بھائی آپ کو زندگی میں رزلٹ نہیں مل رہا تو آپ کو بعد میں کیا آپ انہیں رزلٹ ملنا ہے؟ تو صرف فیس بک کے دوستوں پہ اعتماد, اپنی سیٹنگز کر. وہ ایک پوسٹ پڑھی تھی میں نے, کہا کہ جب آدمی کا 35-40 ہزار فرینڈ بنے ہوئے ہیں اور جب بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل کے باہر جو ہے نا وہ اس کا کوئی بھائی کھڑا ہے, بہن کھڑی ہے, بیوی کھڑی ہے, بس یہ 4-5 ہیں. 35,000 میں سے یہ 5 ہیں. یہ 35,000 کے لیے ان سارے رشتوں کو اس نے بلا دیا تھا اور سب کچھ کر دیا, اور آج وہ 35,000 پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے ہیں, اور یہ 5 ہی ہیں اس کی 4 بھائی کے پاس. مطلب ظاہر کی چمک پہ جانا نہیں چاہیے. ویسے کہتے ہیں کہ بھائی سے بہتر واقعی کوئی دوست نہیں ہے, ماں باپ سے بہتر. دیکھیں نا, واقعی ایک بات ہے کہ جب آپ یونیورسٹی میں گئے تو آپ کا جو یونیورسٹی والا پہلو تھا, آپ کی جو شخصیت تھی, یونیورسٹی کے دوست تو اسی شخصیت کو جانتے. جب آپ کالج میں تھے تو وہ جو کالج والا آپ کا روپ تھا, کالج والے اسی کو جانتے ہیں, ان کو پہلے اسکول والے روپ کا نہیں پتا. جب آپ اسکول میں تھے, کانفیڈنٹ تھے, شائع تھے, شرمیلے تھے, بہت زیادہ ٹھیٹے تھے. ٹھیٹے کہتے ہیں جو بہت پڑھتے ہیں, وہ اسکول والوں کو پتا ہے. یعنی آپ کی زندگی کا ہر دور کا اسی بندے کو پتا ہے جس کے سامنے وہ دور آیا. اب یہ جو آپ کی بہن ہے, بھائی ہے, امی ہے, وہ یہ تو آپ کے پورے زندگی کو جانتے ہیں. وہ اسکول والے کو بھی جانتے ہیں, کالج والے کو بھی جانتے ہیں, یونیورسٹی والے کو بھی جانتے ہیں, اور تعلیم کے علاوہ ٹائم بھی جانتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا کیا رویہ ہے. اب اسی لیے کوئی آگے ہم سے کہتا ہے نا کہ جی اب بتائیں میں کاروبار کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, ہم اسے کہتے ہیں ماں سے پوچھو. کہتے ہیں جی ماں تو نہیں پڑھی لکھی. ہم نے کہا آپ کے لیے بہت پڑھی لکھی ہے وہ. آپ کے اینگل کو نا کہ اب آپ یہ پوچھا جا رہا ہے رسک لے سکتے کہ نہیں لے سکتے, میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہہ دوں گا آپ لے سکتے نہیں لے سکتے. ماں کو تو واقعی پتا کہ اس پہ رسک ٹیکنگ ایبلٹی کتنی ہے کہ نہیں. ہر بندہ کاروبار تو نہیں پڑھ سکتا نا. ایک بندہ جو اسٹارٹنگ کیریئر ہے, میں چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ کیریئر کا سٹارٹ آپ نے جو لیا وہی رہتا ہے. کاروبار سے لیا آپ نے, اب آپ نوکری نہیں کریں گے. اگر نوکری سے لے لیا تو کچھ عرصے بعد کاروبار کرنے کا حوصلہ نہیں رہے گا. تو سٹارٹنگ کے اوپر آپ کو بہت زیادہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سٹارٹ پہ آپ نے کیریئر سٹارٹ لیا. عام طور پہ کہتے ہیں کہ 35% کاروبار کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ماں باپ کی طرف سے آتی ہے بندے کو, 35%. باقی وہ خود پیدا کر سکتا ہے اگر وہ سیکھتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے پھر کرتا ہے.
تو بہرحال یہ جو دوستی کے حوالے سے ہے، اگر تو آپ کسی کے دوست ہیں اور دوستی کے دوران پھر دوستی چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، تو سب سے پہلا کام تو رازوں کی تدفین کا ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا، دیکھا، بات کی، اب یہ نہ ہو کہ اگلے چوک پہ جا کے وہ تماشا بناؤ، ساری کی ساری باتیں نکل جائیں جو راز سمجھ کے آپ کے پاس رکھائی گئی تھی، جو کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے مجھ صاحب کیا آپ گائیڈ کریں گے کہ جو باتیں آپس میں دوست کرتے ہیں یا جو ایسے راز کی بات ہے، میں نے تو کہہ دی یہ سوچ کے کہ یہ دوست تھا، تو یہ بات میں اسی کو کہہ سکتا ہوں اور کس کو کہوں گا، لیکن اس نے وہ دوستی کا بھرم نہیں رکھا اور پھر وہ عزت کا جو ہے نا وہ چکنا چور ہو جاتی ہے بات۔ دیکھیں جو بھی تعلقات ہوں ان میں ان چیزوں کا تو ضرور خیال شروع سے ہی رکھنا چاہیے، دوستوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ ہر چیز بالکل کھول کر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نا جب آپ نے کسی اور کو کہہ دی کہ بھائی اس کو آگے نہیں کرنا، یا دوست کو نہ بھی کہا، دوست کے ساتھ ایک طے ہوتا ہے ایک طرح کا کہ بھئی یہ آگے نہیں کریں گے میری اسکیم، لیکن اب وہ بات آپ کی نہیں رہی، وہ کہیں نہ کہیں سے اگر آج نہیں ہے تو دوستی ٹوٹنے کے بعد بھی وہ بات معاملہ سامنے ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی سے محبت کرو تو پھر اتنی حد تک محبت نہ کرو، یعنی دوستی کا یہاں بیان کیا ہے، تو اتنی نہ کرو کہ اس کے بغیر نہ رہ سکو۔ نفرت کرو تو پھر اتنی نفرت نہ ہو کہ کل کو اگر وہ دوست بن جائے تو پھر تمہیں کچھ مسائل، یعنی پورا ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کہیں نفرت بھی ہے تو اس کی بھی کوئی لیمٹ ہونی چاہیے نا، کہ اتنی نہیں کہ کل کو اگر واقعی دوستی کے اندر یا کوئی بات چیت ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگ لڑائی کرتے ہیں تو اس کے اندر حدیں کراس کر جاتے ہیں، جیسے اس نے آج کے بعد اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے نہ اس نے گھر چھوڑ کے جانا ہے، میاں بیوی کی بات کریں یا کسی اور کی، کہ اتنی حد کراس نہ کرو کہ بعد میں صلح ہونے کے بعد بھی نگاہیں جھکی رہیں، شرمندگی ہو کہ میں نے کیا بول دیا، اتنا کچھ آگے پہنچا دیا۔ تو ان میں ایک لمٹ رکھنی چاہیے۔ بہرحال جو بھی کوئی دوست ہیں جس کے دوستی کے معاملات آپس میں ٹوٹ گئے، بات چیت ختم ہو گئی، تو اب ایک نئے گناہوں کا دروازہ وہ نہیں کھلنا چاہیے کہ اب غیبتیں ہوں، اب اس کے اندر طرح طرح کے عیوب ہوں۔ جب دوستی تھی تو سب کچھ برداشت بھی ہو رہا تھا، سب کچھ کر رہے تھے، اب آپ اس کے عیب کھول رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ میں بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی کے عیب کھولنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کا تعلق نہیں رہا تو میں کہتا ہوں دوستی کا ایک حق یہ ہے کہ دوستی ٹوٹنے کے بعد بھی آپ کی ایسی چیزیں باہر نہ آئیں، یہ تو حق آپ سے متعلق ہی رہیں گے۔ اولاً کوشش یہی ہو کہ جن کے ساتھ دوستی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دوست بھلے کم بناؤ، دشمن کسی کو نہ بناؤ، دشمن ایک بھی نہ بناؤ، کیونکہ ایک بھی آپ کا دشمن بن گیا نا، جو وہ آپ کے خلاف اور منفی کام کرے گا، آپ کے 100 دوست بھی مل کر اس کا کوئی ازالہ نہیں کر پائیں، تو حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ وہ دشمنی کی حد پہ اس کو لے کے ہی نہ جائے۔ اتنا عام طور پہ مطلب دوست کو آزمانا بھی نہیں زیادہ چاہیے۔ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دوست ہے میرا تو آزما رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پازیٹیو نیگیٹو تو سب کے اندر ہے، نیگیٹو اس کے اندر بھی ہے، برداشت کا پہلو آپ اس کا دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہر انسان کا اندر ایک منفی چیز تو موجود ہے، یہ شر کا پہلو تو ہے۔ اب اگر اس کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیں گے کہ اس کا وہ شر والا پہلو نمایاں ہو، وہ مطلب اس کو اتنا آزما رہے کہ وہ غلطی کرے، میں تب تک آزماتا رہوں گا جب تک غلطی دیکھ نہیں لوں گا، اس کو آزمائش سے پورا گزارنا ہے، پورا گزار۔ اب دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں تو پھسلے گا نا، اور جہاں وہ پھسلا اس جگہ کے اوپر آپ نے کہا جی یہ دیکھو یہ پھسل گیا، تو آپ اپنی بھی تو حرکتیں دیکھیں نا، کس جگہ تک آپ لے کر آئے اس کو، کیوں اتنا آزما رہے ہیں، کیوں اتنا آزما رہے۔ یہ جو دوستیوں میں جو تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، خام خواہ کے ایسے جو بنا کر۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اچھا میں جانتا ہوں کسی اور کا دوست تھا، میں نے کہا بھی آپ وہ اچھا خاصا آپ کا دوست تھا، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے ہمارے اب تعلقات نہیں ہے۔ اچھا کوئی خلاف بات بھی نہیں کی، کیوں خیریت کیا ہوا؟ پہلے تو نہیں بتا رہے تھے، پھر بتایا انہوں نے کہ ایک مرتبہ میں کہیں دعوت میں تھا، میری کہیں اور دعوت تھی، کہیں اور کسی جگہ، تو اس نے اچانک ایسا ہے کہ فون کرا دیا کہ بھئی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی اور سے فون کرایا مجھے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو۔ میں اپنی فیملی یا جہاں بھی تھا میں وہاں سے بھاگا، ٹھیک ہے، ایک ہاسپٹل میں گئے، جس ہاسپٹل کا مجھے کہا کہ اچھا خاصا، اس کو پتا تھا کہ میں نے ایک دعوت میں جانا ہے، جب دعوت سے اٹھایا
اس ہاسپٹل میں گیا. جب وہاں پہنچے کیا حالت ہوگی, کیسے پہنچے وہاں, اس نے جب رابطہ کیا, اچھا اس کا تو نمبر بند تھا جو اس کے ساتھ کھیل لیتے مل گئے, تو ایک اور ہاسپٹل کا بتا دیا کہ ہم یہاں ایمرجنسی میں, یہاں یہ وہ اس کیفیت میں, یہاں تک کہ اس کو رات کے 3 بجے تک انہوں نے گھمایا, 3 بجے تک گھمایا, اور کہہ رہے ہیں ہم تمہیں آزما رہے تھے. ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں, کچھ ہی نہیں ہوا. ارے بھائی کسی کو اس حد تک تو تم آزما رہے ہو اور یہ اس طرح کر رہے ہو اس کے ساتھ, یہ کون سا دوستی چیک کرنے کا معیار ہے یار. ہمیں تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ جہاں اپنے تعلقات دوستی خراب کرنی, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے, عام مسلمان کو تکلیف پہنچانے کہ ہمارے دین اجازت نہیں دیتا, تو یہاں کے قرضے کا لین دین بھی دوستوں سے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ دوستی کا ایک تعلق ہے, رشتہ ہے, تو اس کے اندر پیسہ کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ کیوں آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میرے ساتھ یہ نہیں کر رہے, میرے ساتھ یہ نہیں کر رہے؟ بھائی وہ اگر امیر ہے تو وہ پیسہ اس کا اپنے بر. ہمیں تو حدیث رسول میں یہ تعلیم دی ہے کہ تم لوگوں کے مال سے اپنے آپ کو مستغنی رکھو. جو بندہ لوگوں کی طرف اس طرح کی نظر رکھتا ہے نا, وہ کبھی خود غنی نہیں ہو سکتا, لیکن وہ جو قلبی ایک رجحان اور قلبی سکون ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ان چیزوں میں کہ جن کی وجہ سے ہماری دوستی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, بے جا کسی کو ایسا آزمانا, کسی کو پر ایسی آزمائش ڈال دینا, چاہے وہ قرضے کی مد میں ہو, چاہے وہ کسی اور طرح کی, اور پھر اس کو بدنام بھی کرنا کہ یار یہ اچھا دوست ہے یار, میں نے اس سے اتنے پیسے مانگے تھے, اس نے پیسے نہیں دیے. پھر دوستی کا یہ معیار ہی نہیں ہے, یہ انداز بھی نہیں ہے. اگرچہ کوئی اگر پریشانی میں آتے تو ہم یہی کہیں گے دوستوں کو, کون نہیں کہ دوستوں کو کہیں گے, رشتہ داروں کو کہیں گے کہ ہمارے تو دین نے ہمیں کہا ہے کہ اپنی قریبی لوگوں کو سب سے پہلے آپ دیکھو. جب آپ صدقہ دینا بھی چاہو تو آپ چیزیں دیکھو, زکوٰۃ دینا چاہو تو دیکھو, ٹھیک ہے یہ اپنے طور پر, لیکن ادھر والوں کو یہی کہیں گے کہ یہ امیدیں لگا. مدنی کے ناظرین, بہت اچھی گفتگو رہی ہماری. میں یہ ضرور عرض کروں گا آپ سے کہ عقل مند لوگوں کو دوست بنائیں اور وائز پیپل اپنی کمپنی میں رکھیں. عقل مند کون ہے؟ کون ایسا ہے جو عقل مند ہے, پختہ ارادے والا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ جناب عقل مند وہ کاروباری آدمی ہے جس نے ایک دکان سے شروع کیا تھا, آج اس کی 10 برانچز ہیں اور پورے ملک کے اندر اس کی برانچز ہیں. اس نے ایک جاب شروع کی تھی, آج وہ ہیرارکی پہ چڑھتے چڑھتے بڑے اونچے رینک پر پہنچ گیا, اس کی پروموشن ہو گئی, اس کی سیلری بڑھ گئی ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی سب سے زیادہ عقل مند اور پختہ ارادے والا کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہے, یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں اور دنیا اور آخرت میں سعادت پا گئے. تو کانٹیکٹ لسٹ اپنی اس کو ریویو کرتے رہا کریں, ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں. ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارا فلٹر ہی وہ نہیں ہے, ہم دیکھتے ہی نہیں ہے, سوچ ہی وہ نہیں ہے, تو ایسے لوگ ہمیں ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہے ہوں. ایسے دوست ضرور بنائیں جن کو آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے, یعنی آپ ان کو دیکھیں تو ان کی صحبت یا ان کا آنا آپ کو یاد دلائے کہ یار فلاں فلاں اہم کام میں نہیں کر رہا اور فلاں فلاں گندے کاموں میں پڑا ہوا ہوں, اور ان کی صحبت, ان کا آنا, ان کا دیکھنا, ان کے آپ کے موبائل فون میں موجودگی, ان کی آپ کی زندگی میں موجودگی آپ کو بے رغبتی سے دور کرے اور آپ کو دنیا سے دور کرتے ہوئے دین کی طرف لے کر آئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی سکھاتا اور سمجھاتا ہے, اور اچھی کمپنی کے بہت سے مواقع ہیں دعوت اسلامی کے اندر. آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں, 3 دن کم از کم کسی کے ساتھ گزاریں گے تو دوستی ہو ہی جاتی ہے. آپ جمعرات اجتماع میں ہر جمعرات کو شرکت فرمائیں اجتماع میں, تو وہاں 3-4 گھنٹے گزر رہے ہیں, وہاں پر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں, کسی کا انداز اچھا لگتا ہے, کسی کی مسکراہٹ آپ کو اپنائیت والی لگتی ہے. اور آج کے اس ٹینشن زدہ دور میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے ہفتہ وار اجتماع جہاں پر دور و نزدیک سے لوگ کسی دنیاوی غرض سے نہیں آئے ہوتے, بلکہ وہ اسی مقصد سے آئے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کریں گے, مل کر دعا مانگیں گے, وہاں صلاۃ والسلام بڑا اچھا پڑھا جاتا ہے. یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, بڑی اچھی دوستیاں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. اپنی دوستیوں کو بہتر کریں, انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. آپ سے پوچھتے رہے یار 5 سال بعد میں کیا ہوں گا, بڑا آسان سا کام ہے, اپنے دوست دکھا دیں, ہم آپ کو بتا دیں کہ 5 سال بعد آپ کیا ہوں گے. یعنی جو دوست ہے وہی آپ بنتے چلے جائیں گے, وہی آپ کی شناخت بن جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. الحمدللہ مدنی چینل پہ بڑے پیارے پیارے پروگرامز آتے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. دوسروں تک اس کی دعوت پہنچائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam for all.